بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں مباشرت کرتا ہے اس کا بیٹا بینگا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ محترم بھائیو، ہم بستری جمعے والے دن کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ ہم بستری جمعرات کو کیوں ضروری ہے؟ جمعہ کا دن ہم بستری بھی ایک خاص دن ہے۔ ہم بستری جمعے کے دن کرنے کے فائدے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر دن ایک سا ہوتا ہے مگر جمعے کا جو دن ہے وہ جمعرات سے بھی زیادہ تر افضل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں کو تو بہت سا ثواب مل گیا ہے، مردوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر مانوس کرتا ہے تو اس کے ہاتھ لگانے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب وہ اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے تو وہ دنیاوی معافیہ سے افضل ہوتا ہے۔ جب غسل کرتا ہے تو بدن کے جسم پر بال سے پانی گزرتا ہے، اس کے لیے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور غسل کرنے کے عوض میں جو چیز دی جاتی ہے وہ دنیاوی معافی سے بہتر ہوتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کی طرف دیکھو کہ ایسی سا رات میں غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ تم اس بات پر گواہ رہو کہ میں نے اس کو بخش دیا۔ جمعرات اور جمعے کو ہم بستری اور غسل کرنے کی ترغیب اس لیے دی گئی ہے کیونکہ مردوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد جانا ہوتا ہے تاکہ آتے جاتے کہیں نظر پڑنے سے طبیعت میں کسی قسم کی شہوت پیدا نہ ہو اور خواہش نفس اطمینان ہونے کے سبب نماز اور خطبے میں دلچسپی حاصل ہو جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے ایک بستر میں سونا افضل ہے، یہ کہ کسی ایک کو عذر نہ ہو، اس لیے کہ مقصد نام بستری کرنا نہیں بلکہ مقصد بیوی کے دل کو خوش کرنا ہے۔ بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے ایام کے دنوں میں بھی ایک کے قریب ہو جانا گویا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ بیوی سے ہم بستری یعنی جمع کے لیے دن کی بنسبت رات کا وقت زیادہ اچھا ہے، اور اسلامی مہینوں کے پہلے 15ویں اور آخری رات کے علاوہ بقیہ راتوں میں ہم بستری کرنا چاہے کیونکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیطان زمین پر زیادہ پھیلتے ہیں، اور ہفتے کے اعتبار سے جمعے کی شب میں بعض وقت فقاد نے جمع یعنی ہم بستری کو مستحب لکھا ہے، اور شب میں بھی شروع حصے کی بنسبت شب کا آخری حصہ زیادہ مناسب ہے کہ رات کے حصوں میں سہو لیا جائے تاکہ دن بھر کی تھکن سے راحت ملے اور مکمل سکون حاصل ہو۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی جناب یعنی ناپاکی میں گزرے گا، البتہ رات کا اتنا آخری حصہ بھی نہ ہو کہ پھر دوبارہ آرام کا وقت نہ رہے۔ کچھ دیر اس کے بعد بھی آرام کر لینا چاہیے۔ جب خاوند کو اپنی بیوی کے پاس آنے کی حاجت ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ کمرے میں اس وقت اور کوئی نہ ہو، حتیٰ کہ شیرخوار بچہ بھی نہ ہو۔ وہاں اگر بچہ سویا ہوا ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ شریعت نے میاں بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ دن میں یا رات میں کسی بھی حصے میں مباشر عام بستری کو سر انجام دے سکیں۔ شرعی تقاضا یہ بھی ہے جس قسم کی محبت کی توقع مرد اپنی سے کرتا ہے اس طرح کی توقع بیوی بھی اپنے شوہر سے کرتی ہے۔ اخلاقی طور پر یہ بھی مناسب نہیں کہ شوہر اچانک آئے اور اپنا مطلب نکال کر یعنی ہم بستر ہو کر جو میں جمع کر کے چلا جائے۔ بیوی بدستور نشہ رہے گی جس سے اس کو تشویش اور ہمدردی لاحق ہوگی، لیکن اگر اس ازواج ملاپ کو بخوبی ساری انجام دیا جائے تو بیوی کے لیے بھی یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ خاوند کو چاہیے جب وہ اپنی ضرورت پوری کر لے تو بیوی کے پاس ہے فوراً نہ ہٹے،
کیونکہ اس سے بھی بیوی کو تشویش لاحق ہوتی ہے۔ بال کے مرض اس کے بعد بیوی کے ساتھ تا دیر موجود رہے، تاحال یہ یقین ہو جائے کہ بیوی کی حاجت بھی پوری ہو چکی ہے اور مرد کا بھی ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں سے مباشرہ صحبت کی یا عورت کی دبن میں مشابہ صحبت کی یا کسی کا ان کے پاس گیا اور اسے غیبی معاملات کے بارے میں کچھ پوچھا اور اس کی کہی ہوئی بات کو سچ مان لیا تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی چیز کے ساتھ کفر کیا۔ حضرت عبدل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب کوئی شخص حیض کی حالت میں بیوی سے مباشرت صحبت کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیتے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی